اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر کئی سالوں تک غار میں ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان دو جماعتوں میں سے کون ان کی مدت قیام کا بہتر شمار کر سکتی۔ اصحاب کہف بت پرستی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے صرف بت پرستی سے پرہیز نہیں کیا بلکہ بت پرست ماحول سے بھی پرہیز کر کے نکل گیا وہاں سے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بت پرستی سے وہیں بیٹھ کر کے بچنے کی کوشش کرے، اور صورت یہ بھی تھی البتہ کہ وہ وہاں رہ کر کے بت پرستی سے بچ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ یہ درباری لوگ تھے، طبقہ بالا کے لوگ تھے، اعیان لوگ تھے، عام لوگوں میں سے نہیں تھا کہ وہ بت پرستی کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں نہ آئیں۔ ان کا بت پرستی نہ کرنا جو ہے وہ بادشاہ کے لوگوں کی نظر میں آنا تھا، وہاں رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ بہرحال بت پرستی بھی چھوڑ دیا اور بت پرستی کا معاشرہ بھی چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ ترک کر کے یہ لوگ پناہ لیتے ہیں غار میں۔ غار میں پناہ لیا، بادشاہ کے درباری تھے اور مرفہ زندگی کے عادی تھے، اور کچھ دیر چلنا پڑا ان کو اور غار میں جا کر کے سب سو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں کے اوپر نیند جو ہے کو مسلط کیا، کانوں کے اوپر مسلط کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ اگر نیند آ جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر شک ہو جائے کہ کسی کو نیند آئی ہے یا نیند نہیں آئی ہے تو اس کے لیے علامت یہ ہے کہ اس کو آواز سنائی دی تھی یا نہیں سنائی دی تھی۔ اگر آواز سنائی دی تھی تو نیند نہیں آئی، اور اگر آواز سنائی نہیں دی تو نیند آ گئی ہے۔ آواز سنائی دینا نہ دینا جو ہے یہ نیند کے مرحلے میں داخل ہونے کی علامت ہے۔ آیت سے بھی اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ نیند جو ہے وہ کانوں کے آواز سے سب سے پہلے مربوط ہے۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، سالہ سال تک ہم نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا، سنین عددا، سالوں تک۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ بعث اٹھانے کو کہتے ہیں، اگر مرنے کے بعد اٹھایا ہے تو پھر دوبارہ زندہ کرنا ہوتا ہے، اگر نیند کے بعد اٹھایا ہے تو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ اگر لوگ آرام اور سستی میں ساتھ بیٹھتے ہیں تو اٹھانا ہے تو قیام کرنا ہوتا ہے۔ لفظ ضرب جو ہے وہ بعث جو ہے بعث اپنے حالت سے پہلے کے ساتھ معنی دیتا ہے، کس حالت سے اس کو اٹھایا ہے، اٹھانا ہوتا ہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا، اٹھایا۔ لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہمیں علم ہو جائے، ہم دیکھ لیں
کہ ان دو جماعتوں میں سے کون سی جماعت ان کی مدت قیام کو بہتر جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیند کے بارے میں جب یہ لوگ بیدار ہو جاتے ہیں تو آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں۔ آگے اس بات کا ذکر آئے گا کہ بیدار ہونے کے بعد یہ سوال پیدا ہو گیا ان لوگوں کے لیے کہ ہم کتنے دیر سوئے ہیں غار میں۔ تو کسی نے کہا کہ لبثنا یوما او بعض یوم، یا پورا دن سویا ہے یا دن کا ایک حصہ سویا۔ جب ہم سو رہے تھے تو دھوپ وہاں پر تھی اور ابھی دھوپ ادھر ہے بعض یوم، یا ہو سکتا ہے دوسرے دن کا جو ہے وہ سورج طلوع کر کے یہاں آ گیا ہو۔ ایک دن ہم سوئے ہیں یا ایک دن کا ایک حصہ ہم سوئے ہیں۔ لیکن دوسری جماعت کا کہنا تھا ربکم اعلم بما لبثتم۔ ایک جماعت نے کہا کہ ہم دن کا ایک حصہ یا پورا دن سوئے ہیں، دوسری جماعت نے کہا نہیں یار بہت سوئے ہیں، صرف اللہ جانتا ہے کتنے ہم سوئے ہیں۔ یہ ہو گئی دو رائے۔ ان دو رائیوں میں سے کون سی رائے صحیح ہے اس کو جاننے کے لیے دوسری رائے صحیح ہے نا کہ ہم بہت سوئے ہیں، لنعلم ای الحزبین، تاکہ یہ بات آشکار ہو جائے، واضح ہو جائے کہ یہ لوگ کتنی دیر سوئے ہیں، ہم نے ان کو دیر تک سلا دیا۔ آگے ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی۔ یہ کچھ جوان لوگ تھے۔ انہم فتیۃ، فتیہ جمع ہے فتیٰ کی، فتیٰ جوان کو بھی کہتے ہیں، فتیٰ غلام کو بھی استعارہ کرتے ہیں، غلام کے لیے بھی لفظ فتیٰ استعمال کرتے ہیں، خادم کے لیے، غلام کے لیے، قرآن میں یہ اصطلاح۔ فتیۃ، یہ لوگ جوان سال لوگ تھے۔ انسان جوانی میں ان کا ضمیر اور ذہن نسبتاً پاکیزہ ہوتے ہیں اور دین کی طرف بہتر مائل ہوتے ہیں، حق شناس زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر کسی مذہب یا کسی رسم و رواج کے اوپر عمر گزر گئی ہے تو وہ طبیعت ثانیہ بن جاتے ہیں اور پھر اس سے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ جوان سال تھے، حق اور حقیقت جو ہے ان کے اوپر واضح تھی۔ ان لوگوں نے آمنوا بربہم، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آیا اور بت کو چھوڑ دیا۔ جب ان لوگوں نے قدم اٹھایا، ایمان لے آیا ہماری طرف، تو وزدناہم ہدی، ہم نے مزید ہدایت دے دی۔ اس آیت سے اور آگے بھی ایک آیت آئے گی، اور قرآن آیات ہے، بہت ساری آیات ہے، سب کا ایک وہ ہوتا ہے، ایک نقطہ ایک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ پہل ہم کو کرنا ہوتا ہے۔ آمنوا بربہم، یہ لوگ ایمان کی طرف آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ان کو مزید ہدایت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو یہ ایمان کی طرف نہیں، یہ پہلے ایمان کی طرف آتے ہیں، اس کے بعد پہلا قدم جب ان لوگوں نے اٹھایا، پہلا زینہ طے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سناتا رہتا ہوں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، سعی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم راستے نہیں ان کو دکھاتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو پھر میں تمہیں یاد کروں گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں پہل کیا ہے، ہم کو خلق کیا، ہم کو فکر دیا، ہم کو عقل دیا، ہم کو بہت سی چیزیں عنایت فرمائی، ایک دنیا ہمارے سامنے رکھ دیا کہ یہ لو تم اس پر کام کر سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہل نہیں کرتا، یہ سب کچھ دینے میں اللہ نے پہل کیا، پھر ان کو استعمال میں لانے میں اللہ پہل نہیں کرتا، ہم کو پہل کرنا ہوتا ہے، عمل ہم کو کرنا ہوتا ہے۔ طاقت اللہ نے دی ہے، اس میں پہل کیا، لیکن اس طاقت کے استعمال میں تو اللہ پہل نہیں کرے گا نا، اس میں ہم کو پہل کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم نے ان کے اس اقدام کے نتیجے میں ہدایت مزید عنایت فرمائی۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، بس انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری یہ بالکل نامعقول بات ہوگی۔ شطط کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ کب مضبوط کیا؟ اذ قاموا، جب ان لوگوں نے قیام کیا، پہلے ان لوگوں نے قیام کیا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے، ان کے عزم کو راسخ بناتا ہے، ان کو ہمت دلاتا ہے۔ پہلے ان کو اذ قاموا، دیکھو جب ان لوگوں نے قیام کیا تو ربطنا علی قلوبہم، ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا۔ اللہ نے پہل نہیں کیا، ان لوگوں نے پہل کیا، قاموا، قیام کیا، تو پھر اس کے بعد اللہ کی رحمتیں جو ہے وہ ان کے شامل حال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اہل بنایا، جیسے یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اہل بناتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ قاعدہ ہے دنیا میں، انتظار میں نہ رہو کہ ہم کچھ نہ کریں اور مفت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دے، یہ اللہ کے قانون میں نہیں ہے، چونکہ اگر مفت میں دیا ہمارے اقدام کے بغیر بلا استحقاق دے دیا تو پھر سب کو دے دو، سب کو دیا تو پھر سب کو نہیں ملا، یہ وہ ہے عدل و انصاف نہیں ہے۔ ظالم کو بھی دے دو اور عالم کو بھی دے دو، متقی کو بھی دے دو، فاسق کو بھی دے دو، سست کو بھی دے دو، متحرک کو دو، فعال کو بھی دے دو، یہ نہیں ہوتا ایسا، یہ عدل و انصاف نہیں۔ لہٰذا پہل کرنا ہوتا ہے۔ خدا ارحم الراحمین ہے، یہ کائنات میں خدا سے زیادہ مہربان ذات نہیں ہے، لیکن خدا کا مہربان ہونا کافی نہیں ہے۔ میں اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے لیے اپنے آپ کو اہل نہ بناؤں، اہل بنانا ہوتا ہے، پھر اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا، قیام کر کے انہوں نے کیا کہا، اور ان کا دل بھی اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا اور ان کو ہمت دی، شجاعت دی۔ فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارا رب جو ہے سماوات و عرض کا رب ہے، کائنات کا رب ہمارا رب ہے۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، ان کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی معبود کو ہم نہیں پکاریں گے۔ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار دیں تو پھر ہم نے حد سے تجاوز کیا۔
ان لوگوں نے ربطنا علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دے دی، ثابت قدمی دی۔ یہ درباری جو ہے اپنے دربار کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، ناز و نعمت کو چھوڑ کر، یہ اس سوچ میں نہیں پڑے ہوں گے کہ ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر کیا بنے گا، ہمارا مستقبل کیا بنے گا، کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، اور اپنے مستقبل کے لیے نہیں سوچا ہوگا۔ ربطنا علی قلوبہم، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا ہوگا، اپنی ذات اور اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں سوچا۔ صرف باتیں یہ ہو رہی ہیں، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں سوچا۔ عاشق اللہ ہو گئے ہیں یہ لوگ، پھر ذات کو بھول جاتے ہیں، اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں، فنا فی اللہ، یہ اپنا وجود بھول جانا اور صرف اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی معبودیت کو سامنے رکھنا، اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے راہ میں، اللہ میں فنا فی اللہ کے مرحلے میں آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رحم الراحمین ہے، اور الراحمین کے لوگ بہترین اہل بنتے ہیں، اور اللہ اس طرح اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ سال ہا سال ان کو یہاں پر آرام سے، انسان کے لیے نیند سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ نیند میں انسان کو نہ کوئی فکر ہے، نہ پریشانی ہے، نہ کوئی عذاب ہے، نہ کھانے پینے تک کی ضرورت نہیں ہے، اور لباس بدلنے تک کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیت الخلاء تک جانے کی نوبت نہیں آتی۔ نیند ہے، اس سے آرام تر چیز تو نہیں ہوتی نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا۔ عمر بھی لمبی ہو گئی، بہت لمبی عمر ہو گئی، نیند اور آرام کی زندگی میں گزارا، اور پھر یہ دنیا دکھا دی، یہ دیکھو دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ابھی یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ رب السماوات والارض ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کا پوجا نہیں کریں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہے۔ یہ اپنی قوم کے اس پر وہ کرتے ہیں، نالاں ہے اپنی قوم سے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان مبین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ ہماری اس قوم نے تو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا، یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل بھی نہیں رکھتے، کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پس اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے والوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کے لیے سمجھدار لوگ تھے، اس معاشرے کے صاحب فکر لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کہ سلطان، دلیل کے بغیر مذہب اپنایا نہیں جاتا۔ یہ ہمارے اسلام کے مسلمات میں سے ہے، دلیل اور برہان کے بغیر، یقینی دلیل کے بغیر مذہب اپنایا نہیں جاتا۔ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے بھی اور کسی چیز کو رد کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے۔ اور اگر کسی چیز کو آپ نے بغیر دلیل کے قبول کیا، یہ تقلید ہے، اور بغیر دلیل کے رد کیا، یہ تعصب ہے۔ قبول کرنا بھی درست نہیں ہے، رد کرنا بھی درست نہیں ہے، دونوں کے لیے آپ کے پاس دلیل نہیں ہے۔ ایک شخص مسلمان ہے، وہ اسلام قبول کرتا ہے، لیکن اس کے پاس دلیل ولیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ جہنم نہیں جائے گا، لیکن اس کو ثواب بھی بہت کم ملے گا، کہ وہ معرفت نہیں رکھتا اللہ کا، اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، دلیل سے اللہ کو نہیں اس نے پہچانا، تو اس کے مذہب کی بہت تھوڑی سی قیمت لگتی، چونکہ وہ منکر نہیں ہے، اس لیے منکر نہیں ہے، اس لیے عذاب بھی نہیں دیا جاتا، ثواب بھی زیادہ نہیں ملتا کہ معرفت کے بغیر، دلیل کے بغیر اس نے مذہب کو اپنایا ہے۔
وہ تقریباً تقلید ہے اور اتفاقاً اس کا مذہب جو ہے وہ صحیح نکل آیا۔ کہتے ہیں کہ میری قوم نے اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو معبود بنایا ہے، جبکہ ان کے پاس ان اور لوگوں کے معبود ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ پہلے بتایا آپ کو کہ بت پرست جو ہے وہ فرشتوں کو معبود بناتے ہیں، فرشتوں کو رب بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہماری قسمت تقدیر ہے۔ وہ آخرت کے تو قائل نہیں ہیں، صرف دنیا کے قائل ہوتے ہیں بت پرست آخرت کے قائل نہیں ہیں۔ بت پرست رسالت کے بھی قائل نہیں ہے۔ بت پرست لوگ اس بات کے بھی مدعی نہیں ہیں کہ ہمارا اللہ سے رابطہ ہے۔ تو پھر کیا دلیل ہے کہ یہ فرشتے جو ہے تمہارا رب ہے، تمہارے روزی تمہاری زندگی چلانے والے فرشتے؟ کس نے بتایا تم کو؟ نبی تو آیا بھی نہیں ہے، تمہارا خود رابطہ ہے ہی نہیں، دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ ان سے پوچھا جائے کیا دلیل ہے، جواب دیتے ہیں ہمارے باپ دادا ہی کرتے آئے ہیں، یہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ باپ دادا کی تقلید کے سوا، اندھی تقلید کے سوا، کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، اور کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ بغیر دلیل کے جو مذہب رکھتے ہیں۔ اور فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ جو بت پرستی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو رب بنایا ہے اور امور تکوینیات جو ہے ان کے حوالے کر دیا، رزق دینا، موت و حیات دینا وغیرہ ان کے حوالے کیا ہے۔ یہ اللہ کے اوپر افتراء ہے، بہتان ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھنے سے بڑھ کے کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے ان لوگوں کے لیے، جب تم نے مشرکین اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو غار میں چل کر پناہ لو، یعنی ان کے ذہن میں ڈال دیا، الہام کہتے ہیں نا اس کو، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا یا نہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی۔ پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملات میں تمہارے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ یُہَیِّئْ لَکُم مِّنْ أَمْرِکُم مرفقا، مرفق رفق، نرمی، آسانی پیدا کرے گا۔ اب اس سے زیادہ آسانی کیا ہے؟ غار تک چلے جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، اور آرام کی نیند سے زیادہ پھر اور مزید آرامی کا تصور نہیں ہوتا۔ یہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اس میں پھر وہی بات ہے، پہل کیا ان لوگوں نے، کنارہ کشی اختیار کر دی بت پرستی سے، تو ہم نے ان کے دلوں میں ڈال دیا، ہم نے ان سے کہا جاؤ کہف میں، غار میں سو جاؤ، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، تمہارے معاملات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آرام و آسائش فراہم کرے گا۔ یہ غار میں کئی صدیوں تک سوتے ہیں، صدیوں تک سوتے ہیں، کتنی مدت وہ سوئے ہیں اس کا ذکر آگے قرآن میں آ جاتا ہے کہ کتنی دیر سوئے ہیں، اور لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ کتنی دیر یہ لوگ سوئے ہیں۔ یہاں پر پھر وہی بات ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور ایک قدم اٹھایا اور ایک قیام کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنی رحمتیں پھیلا دی ان کی طرف، اور ان کو کامیاب بنا دیا۔ اس طرح دنیا کی آلائشوں سے کنارہ کش انسان کو امن و سکون ملا کرتا ہے۔ اس میں جو ہم کو درس ملتا ہے وہ یہ ہے، انسان دنیا کے آلائش اور آسائش
کو خیال میں رکھیں اور پھر ہم یہاں سے بھاگ کر چلے جائیں، بت پرستی چھوڑے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ ہم لوگ بھی جب میدان تبلیغ میں قدم رکھتے ہیں تو حق کی بات کرتے ہوئے اس قدم سے تھوڑی چیز پر بھی ہم لوگ جو ہے وہ تحفظات اپنے لیے رکھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ اگر میں یہ بات کروں اور لوگ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، ہم کو بدنام کریں گے۔ اس سے انسان جو ہے وہ پرہیز کرنے لگتا ہے، حرف حق نہیں کہتا، لوگوں سے ڈرتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنے والا اور اللہ کا خوف نہ رکھنے والا جو ہے وہ پھر اللہ کی رحمتوں کا وہ اہل نہیں بنتا۔ لا ینشر رحمتہ، رحمت خدا جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں برستی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جب تم نے اپنے معاملے کو میرا حوالہ نہیں کیا، میرے خاطر تم نے حرف حق نہیں کہا کہ کہیں معاشرے میں بدنام نہ ہو جاؤں، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، لوگ چیمے گویاں نہ کریں، لوگ کہیں کہ یہ فلانی یہ ہو گیا وہ ہو گیا نہ کہیں، پھر میری بے عزتی ہو جائے گی، معاشرے میں میرا مقام گر جائے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام حق آیا ہے اس کو پہنچانے میں یہ ہو جائے گا، گر جائے گا، ذلیل ہو جائے گا، اللہ کی بات کرنے سے ذلیل ہو جائے گا، خوار ہو جائے گا، تمہارا یہ خیال ہوا نا۔ اللہ کا پیغام حرف حق کہنے سے معاشرے میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اور ابھی کیا کیا؟ اس حرف حق کو چھپا لیا اور حرف حق نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے ما کل حق یقال، ہر بات ہر جگہ کہی جاتی ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ ہر جگہ کے لیے ایک مناسب بات ہوتی ہے، وہاں وہ مناسب بات جو ہے وہ چھپانا نہیں ہوتا، نہیں کہ فہم و فراست سے عاری ہر بات ہر جگہ کہی جاتی ہے۔ ایک فراست درکار ہوتی ہے کہ حرف حق کہنے کے لیے بھی فراست چاہیے، علم سے زیادہ عقل چاہیے۔ وہاں جہاں پر آپ اپنے زندگی سے خوف کر کے، زندگی کے بارے میں خوف کر کے حرف حق نہیں کہتے، اس کا مطلب جو ہے وہ آپ کا اللہ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ آپ عملاً یہ کہتے ہیں اللہ آپ کا جو ہے پیغام میں اگر اسے پہنچا دوں تو پھر تو میری زندگی خراب ہو جائے گی، میں اپنی زندگی خود بناتا ہوں، آپ کا پیغام نہیں پہنچ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ آپ کی زندگی بنانے میں کوئی دخل نہیں رکھ سکتا، زندگی کو آپ خود اپنے ہاتھ سے درست کر رہے ہیں۔ رسالت مآب نے فرمایا رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے اللہ مجھے اپنے حال پر ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے حال پر چھوڑ، میں خود ٹھیک کروں۔ کتنی بے بسی ہے اور ناتواں ہے، اور کتنا بے عقل ہے انسان، اور کتنا ظلوم و جہول ہے یہ انسان جو اللہ پر نہیں چھوڑتا اور اپنے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔